السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین یہ کتاب شروع کر رہے ہیں، جو کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی طرف سے شائع شدہ ہے، اور یہ کورس ہے، سرٹیفکیٹ کورس 1 سال کا ہوتا ہے، اس کی مدت 1 سال ہے، اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ NCPL بھی کہتے ہیں اسے شارٹ فارم میں۔ تو جو حضرات اس کورس کو کرتے ہیں وہ یہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے چینل پہ اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت دے۔ اور اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ کے پاس قومی کونسل کا کوئی سینٹر ہوگا تو اس میں جا کے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ کلاسز ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے 1.5 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، اور فیس جو ہے اس کی بہت معمولی سی ہے، 200 روپے صرف ایک بار رجسٹریشن فیس ہے، اور اس کے بعد کوئی پیسہ آپ کو نہیں دینا۔ کتاب بھی ان کی طرف سے ملتی ہے، سب فری ہے، اور آپ کو سینٹرل گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ تو 1 سال کا کورس ہے، اس میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، سرٹیفکیٹ کورس۔ اس کے بعد آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ڈپلومہ ہوتا ہے 2 سال کا، وہ بھی وہ کراتے ہیں۔ ویسے اگر آپ اس کے علاوہ منہاج العربیہ پڑھ لیں دونوں حصے، تو آپ جو ہے 2 سال والے ڈپلومہ کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے اس کتاب سے شروع کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ مجھ سے 2-3 حضرات نے کہا تھا کہ آپ یہی کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہیں، کیونکہ میں بھی قومی کونسل سے جو ہے 2 سالہ ڈپلومہ کر رہا ہوں الحمدللہ، تو اس کی ابھی 1 سال کی مدت باقی ہے، اس کے بعد میرا کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کو شروع کر دیتے ہیں، جو پڑھیں گے بچے ان کے لیے فائدہ ہوگا، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آج ہم اس کو شروع کریں گے، اور جنوری یعنی دسمبر کے آخر سے ہی فارم وغیرہ اس کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ابھی نومبر چل رہا ہے، اس کے بعد دسمبر، اس میں آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، اپنے آس پاس ڈھونڈیے اس کے سینٹر کو، اس دوران ایڈمیشن ہوتے ہیں تو آپ ایڈمیشن لے لیجئے۔ یہ ویسے ہی قومی کونسل والے جو کورس کراتے ہیں وہ کورسپونڈنس ہوتا ہے، یعنی آپ جو ہے ان سے کتابیں لے لیجیں گے، میٹیریل مل جائے گا آپ کو، اور آپ گھر پہ پڑھیں، اور ایگزام کی ڈیٹ مل جائے گی آپ کو ان کی طرف سے، اس دن ایگزام دے دیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور انہوں نے سینٹر بھی بنا رکھے ہیں، جس سے جو ہے سیٹرڈے سنڈے کلاسز لے کر اور اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ فہرست ہے اس کی، 4 اکائی ہیں اس میں، تقریباً 40 اسباق ہیں اس کے اندر۔ اسے آپ ضرور پڑھیں، پیش لفظ اور مقدمہ، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اسے آپ ضرور پڑھیں۔ پہلی اکائی، الدرس الاول، پہلا سبق، حروف تہجی یعنی الفابیٹس، جو لیٹرز ہوتے ہیں، اس کے جو بنیادی حروف ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ عربی حروف کی شکل مختلف حالتوں میں، یہ حمزہ ہے، الف کی طرح بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، یہ با ہے، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔
تو اس کی شکل بتا رہے ہیں کہ الف جو ہے اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، درمیان میں ایسا لگتا ہے دکھنے میں، اور آخر میں ایسا ہوتا ہے۔ با یہ شروع میں ایسا دکھتا ہے، جب بیچ میں آئے گا دو حرفوں کے بیچ میں تو ایسا دکھے گا، اور آخر میں ہوگا تو ایسی شکل ہوگی اس کی۔ تا کی بھی دیکھ لیجئے ایسی شکل ہوگی، اور سا کی تا جیسی ہے، بس 3 نقطے ہوں گے اس میں۔ جیم ایسا ہوگا، اس کے نیچے نقطہ آتا ہے ایسے۔ ہا اس میں نقطہ نہیں ہوتا، جیم کی طرح یہ ہوتا ہے۔ خا میں اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ دال یہ بس یہاں جڑ جائے گا اس کے ساتھ، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی ایسے ہی رہے گا، شروع میں الگ الگ آئے گا بالکل۔ دال بھی ایسے ہی ہے، بس اس میں نقطہ ہوتا ہے اوپر۔ اور را یہ بھی جو ہے دال کی طرح ہے۔ زا اس میں نقطہ ہوگا اوپر، سین ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، یہ آپ کو آگے کام آئیں گی۔ یہ سب شین کی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد سواد ہے۔ سواد میں دیکھیے ایک شوشہ ہوتا ہے، یہ شوشہ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو ایک اوپر سے نوک سی دکھ رہی ہے نا، یہ شوشہ ہوتا ہے اس کا، یہ ضرور لگاتے ہیں تبھی سواد مکمل ہوتا ہے۔ زواد میں بھی شوشہ ہوتا ہے، بس اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو تینوں حالتوں میں ایسے بس جڑ جائے گا یہ بیچ میں اور آخر میں۔ وہ یہ بھی جڑ کے آتا ہے، بغیر جڑے ہوئے استعمال نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ جو لائن کھینچی اس کا مطلب جڑ جائے گا دوسرے حرف سے۔ آئین بھی جڑ جاتا ہے، غین بھی جڑ جاتا ہے، اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ فا بھی جڑ جاتا ہے اپنے بعد والے حرف سے جب شروع میں آئے گا، اور قاف بھی، اور یہ سب جڑ جاتے ہیں، یہ واو کے علاوہ سب جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، آپ انہیں یاد کر لیجئے۔ پہلا سبق پڑھتے ہیں، دوسرا سبق ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ اسماء اشارہ، حروف استفہام۔ اسماء اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس۔ حروف استفہام کوشچن ورڈز، جن سے سوال کرتے ہیں، اور اسم اشارہ جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ہذا یہ، ہذہ بھی یہ، ذالک وہ، تلک بھی وہ۔ عربی زبان کے اندر جینڈر کا بہت دھیان رکھا گیا ہے۔ جینڈر یعنی ہر چیز مذکر و مؤنث ہوتی ہے۔ بہت بڑا حصہ ایسا ہے عربی زبان میں جو مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی، یعنی ایک ہی چیز ہے، معنی اس کے ایک ہی ہیں، لیکن مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی۔ تو اس میں اشارہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں عربی میں۔ یعنی یہ، ہذا مانے یہ، تو اگر سامنے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث آئے گا عربی زبان میں۔ ہذا مذکر ہے، ہذہ مؤنث ہے، ذالک مذکر ہے، تلک مؤنث ہے۔ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھیں تو اپنی کتاب کھول لیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ اس میں کچھ کہیں کہیں پہ ہلکا بھی ہو سکتا ہے ٹیکسٹ، کیونکہ یہ میں نے اسکین کی ہے خود، اس کے بعد میں آپ کو اس سے پڑھا رہا ہوں۔ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، ما بھی مطلب کیا اور حل بھی مطلب کیا، دونوں میں فرق یہ ہے ما کے جواب میں آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہوگی، یعنی تھوڑا سا بات کرنی ہوگی، یعنی آپ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے، اور حل کے جواب میں آپ ہاں یا نہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں پوچھوں آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ اس میں یہ نہیں کہیں گے ہاں یا پھر نہیں، آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں کیا آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ہاں، یا پھر کیا کہیں گے نہ۔ تو حل کے جواب میں ہاں یا نہ آتا ہے، اور ما کے جواب میں ہاں یا نہ نہیں آتا۔ یہی دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ کرسیٌ، کرسی کو عربی میں کرسی ہی کہتے ہیں، قلم کو قلم ہی کہتے ہیں، یعنی پین، قلم۔ کرسی چیئر، تو ہم اردو میں کرسی کہتے ہیں، عربی میں کرسیٌ۔ آیت الکرسی سنا ہوگا آپ نے۔ قلم قلم، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کہتے ہیں بیت گھر کو، بیت۔ حقیبۃ بستے کو کہتے ہیں، بستہ، حقیبۃ بستہ۔ مدرسۃ اسکول، یا جو پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں، اسکول کے معنی میں آتا ہے۔ حدیقہ حدیقۃ، یہ باغ کو کہتے ہیں حدیقۃ۔ یہ گول تھا
اگر جو نورانی قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں یا قرآن سے واقف ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ویسے میں اس میں نورانی قاعدہ تو نہیں پڑھا رہا ہوں اور نہ ہی میں شروع سے پڑھا رہا ہوں، تو آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ عربی تو ٹیکسٹ پڑھ ہی لیتے ہوں گے، یعنی قرآن تو پڑھ ہی لیتے ہوں گے، جب بھی آپ کو یہاں پہ آپ مجھ سے یہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کیونکہ میں تو شروع سے بالکل نہیں سکھا رہا ہوں، تو آپ کو پہلے سے تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا نورانی قاعدہ وغیرہ سے، قرآن سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کے بعد آپ اسے پڑھ پائیں گے۔ تو یہ گولتا جو ہے جب اس پہ وقف کریں گے، مدرسہ تن کی جگہ مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور حدیقتن کی جگہ حدیقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ گولتا جب وقف کریں گے، اس پہ رک جائیں گے تو ہا بن جاتی ہے، یہ حدیقہ باغ، گارڈن، نعم مانے ہاں، یس، لا نو نہیں، بیتن گھر، کرسیٌ یہ دیکھیں چیئر، قلم پین، حقیبتن بیگ، مدرستن اسکول، حدیقتن گارڈن۔ پڑھیں، لکھیں اور ترجمہ کیجیے، پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا کرسیٌ یہ کرسی ہے۔ دیکھیے شروع سے ہی سینٹینس میکنگ، عربی زبان میں شروع سے ہی سینٹینس میکنگ، تو یہ اس زبان کی خاصیت ہے۔ اس زبان کو سکھانے کا بہت آسان طریقہ ہے، لوگوں نے ایسے طریقے بنا رکھے ہیں کہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے اس زبان کو پڑھنا۔ تو ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا کرسی ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں جو ہے کے معنی ادا کرنے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ انگلش میں تو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے جس سے ہے کے معنی ادا ہو جاتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ اس کے معنی ادا کرنے کے لیے جو نون ہم پڑھ رہے ہیں نا ہر لفظ کے آخر میں، بیتن، کرسیٌ، قلم، یہ نون کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو پیش دو زیر، دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے دو پیش ہے، یہ اسے تنوین کہتے ہیں، یہ دو پیش ہے اصل میں، بیتن، کرسیٌ، تو اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی سے ہے کے معنی ادا ہو رہے ہیں، اسی سے ہے کے معنی ادا ہو رہے ہیں۔ ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذہ حدیقۃ، دیکھیے حدیقہ مؤنث ہے، عربی زبان میں مؤنث جو ہے وہ گولتا سے سمجھا جاتا ہے، جس پہ بھی گولتا ہوگی وہ مؤنث ہوگا۔ حدیقۃ میں دیکھیے گولتا ہے تو اس لیے مؤنث ہے، تو میں نے بتایا تھا جب اشارہ کریں گے کسی مؤنث چیز کی طرف تو مؤنث ہی لائیں گے۔ تو یہ باغ ہے تو عرب اسے مؤنث مانتے ہیں کیونکہ گولتا ہے اس میں، تو اس لیے اس میں اشارہ بھی ھذہ لائے جو کہ مؤنث ہے۔ اور ھذہ مدرسۃ یہ اسکول ہے، تو اس میں بھی ھذہ لے کر آئے، اور اوپر دیکھیے ھذا، تین مثالیں انہوں نے مذکر کی دی ہیں اور یہ تین مثالیں مؤنث کی، اور ھذہ حدیقۃ، نہیں یہ حقیبۃ ہے، سوری، یہ بیگ ہے، ھذہ حدیقۃ یہ گارڈن ہے۔ ذالک بیتن، اب یہ دور کی مثال دے رہے ہیں، ذالک وہ، ذالک بیتن وہ گھر ہے، ذالک کرسیٌ وہ کرسی ہے، ذالک قلم وہ قلم ہے، تلک حقیبۃ، جب مؤنث کہیں گے تو تلک کہیں گے، ذالک نہیں کہیں گے، اس کی مشق کرنی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تلک حقیبۃ، گولتا جب آ جائے گی تو سمجھ جائیے مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے مؤنث اس میں اشارہ لے کر آئیں گے۔ اس میں اشارہ کرنے والا آلہ جو ہے جس سے اشارہ کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ تلک مدرسۃ وہ مدرسہ ہے، تلک حدیقۃ وہ گارڈن ہے۔ تو جس کو آپ پاس سمجھیں گے ھذا کہیں گے، اور جس کو آپ دور سمجھیں گے اس کو ذالک کہیں گے، اور اگر وہ مذکر ہے تو ھذا، مؤنث ہے تو ھذہ، مذکر ہے تو ذالک، اور مؤنث ہے تو تلک۔ ما ھذا مطلب ہوگا یہ کیا ہے، ما مانے کیا، ھذا مانے یہ، تو یہ کیا ہے۔ ایک بات یہاں دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ جتنے بھی کوشچن ورڈس ہیں انگلش میں بھی اور زبانوں میں، اردو کو لے کے، اردو کو چھوڑ کے، ہندی کو چھوڑ کے، وہ کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ شروع میں آتے ہیں کوشچن ورڈس۔ کوشچن ورڈس جو ہیں وہ شروع میں آتے ہیں، تو ما کوشچن ورڈ ہے تو اس لیے شروع میں آیا ہے یہ۔
تو ما ہاذا یہ کیا ہے، اگرچہ یہ اردو میں بعد میں آ رہا ہو یہ کیا ہے، لیکن عربی میں کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کرسی یہ کرسی ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ما ہذہ یہ کیا ہے. دیکھیے مؤنث ہے اس لیے ہذہ سے اشارہ کیا. اب آپ کہیں گے کہ اسے معلوم تو ہے نہیں، ما ہذہ سے سوال کر رہے ہیں تو پھر یہ مؤنث کیوں لا رہے ہیں. پوچھنے والا تو جانتا ہے نا، جس سے پوچھ رہا ہے شاید اس کو نہیں معلوم ہو، تو اس لیے وہ ہذہ سے اشارہ کر رہا ہے. اگر مجھے کہنے والے کو بھی نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے تو وہ مذکر ہی لائے گا، مذکر کا اعتبار ہوگا. ما ہذہ یہ کیا ہے. ہذہ حقیبۃ یہ جو بات میں نے کہی ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو بھی رہنے دیں، چھوڑ دیں. ما ہذہ بولیں گے جب مؤنث ہوگی سامنے چیز سوال کرتے وقت. ما ہذہ یہ کیا ہے. ہذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے. ما ہذہ یہ کیا ہے. ہذہ مدرسۃ یہ مدرسہ ہے. ما ہذہ یہ کیا ہے. ہذہ حدیقۃ یہ گارڈن ہے، باغ ہے. هل هذا بیت دیکھیے حل آ گیا، تو هل هذا بیت اس کے جواب میں یس اور نو آئے گا. تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، کیا یہ گھر ہے. تو اردو میں جب ہمیں یہ بولنا ہو، ایسا سوال بولنا ہو جس کے جواب میں ہاں یا نہ آتا ہے، تو ہم کیا جو ہے اردو میں بھی شروع میں ہی لگائیں گے. کیا یہ گھر ہے، تو کیا کا لفظ جو ہے کوشچن ورڈ اردو میں بھی شروع میں لائے. تو جب ہم اردو میں کیا پہلے لے آئیں گے تو ہمیشہ اس کے جواب میں ہاں یا نہ ہوگا. کیا یہ گھر ہے، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ لڑکا ہے، سب کے جواب میں آپ غور کریں ہاں یا نہ ہی بول سکتے ہیں اور کچھ نہیں بول سکتے. ہاں یا نہ بولنے کے بعد بول سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بول سکتے. جیسے هل هذا بیت کیا یہ گھر ہے، جواب دے رہے ہیں نعم ہاں یس. نعم هذا بیت ہاں یہ گھر ہے. هذا بیت یہ گھر ہے. هل هذا کرسی نعم ہاں یہ کرسی ہے. هل هذا کرسی کیا یہ کرسی ہے. نعم ہاں. هذا کرسی یہ کرسی ہے. هل هذا قلم کیا یہ قلم ہے. نعم هذا قلم ہاں یہ قلم ہے. هل هذه حقیبۃ کیا یہ بستہ ہے بیگ ہے. نعم هذه حقیبۃ ہاں یہ بستہ ہے. هل هذه مدرسۃ کیا یہ مدرسہ ہے. نعم هذه مدرسۃ. هل هذه حدیقۃ کیا یہ گارڈن ہے، باغ ہے. نعم هذه حدیقۃ یہ گارڈن ہے. اب لا کی مشق کرا رہے ہیں اب یہ. هل هذا قلم کیا یہ قلم ہے. لا نہیں یہ تو گھر ہے. کیا ہے یہ گھر ہے، صاف نظر آ رہا. هل هذا قلم کیا یہ قلم ہے. لا نہیں. هذا بیت یہ گھر ہے. هل هذا بیت کیا یہ گھر ہے. لا نہیں. هذا کرسی یہ کرسی ہے. هل هذا کرسی کیا یہ کرسی ہے. لا نہیں. هذا قلم یہ قلم ہے. هل هذه مدرسۃ کیا یہ مدرسہ ہے. لا نہیں. هذه حقیبۃ یہ بستہ ہے، بیگ ہے. هل هذه حدیقۃ کیا یہ باغ ہے. لا هذه مدرسۃ نہیں یہ مدرسہ ہے. هل هذه حقیبۃ کیا یہ بستہ ہے. لا هذه حدیقۃ یہ بستہ نہیں یہ باغ ہے. خالی جگہ پر کیجیے، خالی جگہ پر کیجیے. هذا بیت هذه مدرسۃ. ذلك قلم تلك حقیبۃ. هذا بیت هذه یا تلك حقیبۃ. ذلك کرسی تلك مدرسۃ. ذلك قلم تلك حدیقۃ. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ گھر ہے، کیا ہوا اس کا ترجمہ. هذا بیت یہ اسکول ہے. هذه مدرسۃ وہ کرسی ہے. ذلك کرسی وہ بیگ ہے. ذلك تلك حقیبۃ کیا یہ قلم ہے. هل هذا قلم نہیں یہ گھر ہے. لا هذا بیت کیا وہ پارک ہے. یعنی پارک مانے وہی گارڈن، باغ، پارک کہہ دیا انہوں نے یہاں پہ اسے، تو حدیقہ ہی مراد ہے اس سے. کیا وہ پارک ہے. حل
تلک حدیقۃ، ہاں وہ پارک ہے. نعم تلک حدیقۃ، قاعدہ بتا رہے ہیں. اب یہ دوسرا سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے. قاعدہ بتا رہے ہیں. اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی معین و مخصوص چیز یا شخص کی طرف اشارہ کریں، جیسے ھذا یہ مذکر، ھذہ یہ مؤنث، ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث، وغیرہ وغیرہ. کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو کہنے والا یا اشارہ کرنے والا جانتا ہے اور وہ خاص ہے، عام نہیں ہے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں، وہ چیز خاص ہے تبھی آدمی اشارہ کر رہا ہے. اگر وہ خاص نہیں ہوتی یا اسے نہیں جانتا تو پھر اشارہ کیوں کرتا؟ یعنی وہ اس کے ذہن میں تصویر موجود ہے اور وہ اس کے سامنے ہے، یعنی وہ اس کے لیے معروف ہے. عربی میں استفہام یا استفسار کے لیے یہ حروف آتے ہیں: حمزہ آ، یعنی یہ حمزہ نہیں، یعنی الف اس کے اوپر حمزے کا نشان حمزہ. حل، من، ما، متا، اینا، کیفا، کم، ایو ہے، یہ شاید ایو انہوں نے لکھا نہیں صحیح سے، ایون ہوگا، ایون. اس سبق میں صرف دو حروف بتائے گئے ہیں. حل کیا کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے. دیکھیے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، ما کیا چیز یا پھر کیا، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. کیا چیز بھی کہہ سکتے ہیں، کیا بھی کہہ سکتے ہیں. غیر ذوی العقول یعنی جو عقل والا نہیں ہے اس کے لیے ما کا لفظ استعمال کریں گے سوال کرتے وقت. عقل والے یہ تین ہیں: ایک انسان، جنات اور فرشتے. تو ان تینوں کے لیے جب سوال کریں گے تو ما سے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عقل والے ہیں. یعنی یہ نہیں کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے. تو اور اللہ کے لیے تو بدرجہ اولا ہی وہ ما استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے تو عقل دی ہی ہے. تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو چیز ہے کہہ دیں گے تو زیادہ واضح ہو جائے گا، لیکن کہیں کہیں پہ چیز ہے کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے یعنی جو عقل والے ہیں. جو میں نے 3 طبقے بتائے تھے، اللہ کے لیے بھی من کا لفظ استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ جو 3 مخلوق ہیں انسان، جنات اور فرشتے، ان کے لیے بھی من استعمال کریں گے. یعنی یہ نہیں کہیں گے انسان کو دیکھ کے ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کہیں گے یہ کون ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں صحیح. یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے من ھذا یہ کون شخص ہے. تو شخص کہہ دیا انہوں نے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مکمل ہوا آپ کا پہلا سبق. اور دوسرا اس کے پھر اگلا سبق پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.